ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حمام میں گر گیا، میرے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی جس کی وجہ سے ہاتھ کافی سوج گیا، بڑی تکلیف تھی۔ رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ عالم تاب نظر آ رہا ہے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے، بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا۔ صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد تو کافور ہو ہی چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ ورم یعنی سوجن کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کے دنوں میں جی جب کھالیں جمع کرتے ہیں تو بعض کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جماعت کی پابندی نہیں کرتے، اور بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو یار بعد میں پڑھ لیں گے، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ اپنی جماعت کروا لیں گے، تو ایسا کرنا کیسا؟ دوسرے کے بعض کو یہ دیکھا گیا کہ مسجد کے اندر جو کرسیاں رکھی ہوتی ہیں نمازیوں کے لیے، یا مسجد کی دریاں جو نماز پڑھنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، وہ باہر لے کر آتے ہیں، اس پر بیٹھ جاتے ہیں، اور بس اوقات ناشتہ وغیرہ جب کرتے ہیں تو باہر آ کر بچھا دیتے ہیں اور اس پر ناشتہ کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ ارشاد فرما دیجئے شریف۔ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا۔ مگر اب یار ایک تعداد ہے، میرا خیال ہے 72% لگتا ہے آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے اور یہ عید بقرعید کے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ آئندہ زندہ رکھے ہمیں، تو یہ اللہ کرے یاد آ جائے نا، تو یہ بہت ضروری ہے، یہ بالکل ہوتا ہوگا ایسا انشاءاللہ آئندہ۔ دیکھو یاد بھی رہے نا یار، یاد رہے، اب زندہ رہیں، اللہ کرے مدنی چینل کو اللہ سلامت رکھے۔ خیر مدنی چینل کے پہلے بھی مدنی مذاکرے تو ہوتے تھے، انشاءاللہ تو ہوتے رہیں گے۔ مدنی مذاکرے تو مدینے میں بھی ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں مکے میں ہوتے تھے، مدینے میں ہوتے تھے۔ کسی نے اٹینڈ کیے؟ جی ہاں، مکے مدینے میں تو الحمدللہ بہت مدنی مذاکرے ہوئے، ٹیپ ہوتے تھے، ٹیپ ریکارڈر۔ آج یہ مشتاق لکھتے تھے، آج یہ بھی ایک بار ہمارے ساتھ تھے نا، ریکارڈنگ ہوتی تھی آڈیو کیسٹ۔ اب مدنی مذاکرہ بہرحال کب سے نام ہوا یہ نہیں پتا، مدنی مذاکرے یا سوالات کے جوابات دینے کا جہاں تک تعلق ہے نا، اگر میں کہوں کہ شاید میرے 20-22 سال کی عمر سے میں یہ دے رہا ہوں گا شاید، لیکن آج سے سمجھو کہ میرے کو یہ جوابات دیتے دیتے 40 سال تو ہو گئے ہوں گے شاید۔ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا جذبہ تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ کی باتیں لکھنی چاہیے، کام آئیں گی، اور یہ بیچارے انہوں نے کچھ لکھے بھی تھے، جذبہ تھا ان کو۔
اسی سے اگر مناسبت ہے تو بول دیں بولے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک ہاتھ میں آتا ہے سلام یاد آ جاتا ہے. کیا کمال ہے یار مائک کا بھی. بچے دیکھتے ہیں مجھے تو باپا السلام علیکم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو یوں گا کہ باپا لفظ کہنا بھی سلام کا حصہ ہے. باپا السلام علیکم. اور کسی کو شاید نہ کرتے ہوں. یہ بھی دیکھا گیا کہ کرسیوں کا اتنا استعمال کیا گیا کہ وہ مسجد کی کرسیاں ٹوٹ گئی. دوسری یہ خون والے کپڑے میں لت پت ہوتے تھے, انہی کپڑوں میں مسجد میں جا کے سونا لیٹنا اور انہی میں یعنی آنے جانے کی ترکیب ہوتی تھی مسجد میں. تو اس کی اگر چند احتیاطیں بیان کر لیجیے. یہ باتیں جو خون کی اور یہ تو سب لکھ کر دی ہوئی ہیں مدنی پھول اس میں اپنے ابلغ گھوڑے سوار میں کہ اپنے ساتھ کپڑے رکھے پاک کپڑے. یہ تو پڑھا ہوگا آپ حضرات نے, لیکن یہ سب بیچارے پڑھتے نہیں ہیں اور ہر ایک کا ذہن حساس ہوتا نہیں ہے, اس لیے وہ بیچارے پڑھ کر بھی بے پڑھے رہتے ہیں. اب آپ حساس ذہن کے بارے میں فرما رہے ہیں, تو حساس ذہن تو یہ کہ اب وہ چلنا ہے تو سوچے, بیٹھنا ہے تو سوچے, دیکھنا ہے تو سوچے, مسجد میں جانا ہے تو سوچے, باہر نکلنا ہے تو سوچے. تو اب وہ سوچتا ہی رہے گا ہر معاملے میں. تو یہ حساسیت پریشان نہ کر دے گا کہیں. یہ پریشانی اچھی ہے. عموماً عادت شاید غور و فکر کی ہوتی ہی نہیں باپا. غور و فکر کا وہ ثواب ہے. ایک روایت کے مطابق 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک روایت کے مطابق گھڑی بھر کا غور و فکر انسان اور جنات کی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہی دین کے معاملے میں غور و فکر, علم دین کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, یہ ثواب کا کام ہے. تو یہ کہ کپڑے خون آلود ہونا, قربانی کے جانوروں کے ساتھ خون آلود ہیں, ناپاک ہو گئے, اگر یہ خون بہتا خون اس کے کپڑوں پہ لگا ہوا ہے, وقت ذبح جو نکلا وہ خون, تو یہ ناپاک ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے اس کا پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے, نجاست غلیظہ. تو یہ آلود ہے, تو اس کے ساتھ تو مسجد کا داخلہ ہی جائز نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے نجاست لے کر اندر گیا تو نجاست ہی تو لے کر گیا اندر ہی. پھر اس کی بدبو, اگر کپڑوں میں کھالوں کی بدبو تو بدبو ہوتی ہے, اور یہ وہ بدبو ہے جو بدبو ہے, خوشبو نہیں ہے. نہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ طبیعت فطرت سلیمہ جو ہے اس سے گھن کھاتی ہے, یہ بدبو کہلاتی ہے. تو یہ بدبو ہے کھالوں کے جو کپڑوں سے لگتی ہے. تو بدبو دار کپڑوں سے یا بدن سے یا بدبو آتی ہے, منہ سے بدبو آتی ہے, تو مسجد میں داخلہ حرام. تو اس طرح مسجد میں جا کے اگر یہ سو جاتے ہیں تو ان پر تو توبہ واجب ہے, آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرنا ہوگا, ایک گناہ گار ہوئے. اور نماز کی پابندی, یہ بھی ابلغ گھوڑے سوار میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کی پابندی تو کرنی ہے, جماعت بھی لینی ہے. کھالیں جمع کرنا یہ اس کو ان اعذار میں تو شمار نہیں کیا گیا کہ جس سے جماعت ساقط ہو جائے, جماعت معاف نہیں ہوگی. کھالنے ترک کر کے جماعت پر اس کو جانا ہوگا. اس میں یہ اجازت نہیں ملے گی کہ چلو یار اپنی جماعت کر لیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے شد و مد کے ساتھ مسجد کی جماعت کا وجوب ثابت کیا ہے. فیضان سنت جلد اول میں بھی اس کے احکام لکھے ہیں. اور مسجد کی کرسیاں اگر کسی نے نمازی کے لیے وقف کی ہیں تب تو اس پر اجتماع میں یا درس میں یا جلسہ ہو مسجد میں تب بھی نہ بیٹھا جائے اگر کسی نے نمازی کے لیے وہ مختص کی ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو اپنی کرسی لے آتے ہوں گے مسجد میں پڑوس کی کہ میں اس پر نماز پڑھا کروں گا, عین ممکن ہے, اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہوں, کچھ کہا نہیں جا سکتا.
تو بہرحال یہ کہ مسجد کی کرسیاں تو مسجد میں بھی وہ نمازی کے لیے رکھی جاتی ہیں، عوام کے بیٹھنے کے لیے نہیں رکھی جاتی، کیونکہ وہ مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے، تو مسجد کے باہر تو اس کو لے ہی نہیں جا سکتے، اس کی تو اجازت ہوگی نہیں کہ جا کے وہ بستوں پہ اس طرح استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں کہ اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اور جس نے توڑی اس کو تو وہ تو تاوان اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تاوان دینا پڑے گا، توبہ بھی کرے کہ مسجد کی کرسیاں باہر لے گیا، مسجد کی دریاں اس طرح استعمال کرنا۔ یہ جو معاملات ذکر کیے گئے، تو اگر کوئی اسلامی بھائی کر رہے ہوں تو اب ان کو سمجھانے میں حکمت کیا اختیار کر؟ یہ کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ پھر یہ کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو۔ اب ایک بڑا ہے یا معزز یا شخصیت ہے، اب اس کو ایک چھوٹے قد کا معنی ٹھکنا نہیں، یعنی کہ درجے میں کم، وہ اگر وہ کم تراک کے ساتھ سمجھائے گا، تیز آواز کے ساتھ یا رف انداز میں، تو ظاہر ہے وہ تو بہت مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ جب بھی سمجھانا ہو نا، تو ظاہر ہے کہ یہ نرمی سے ہی کام چلے گا۔ حاکم اپنے محکوم کو ضرورتاً سختی کرے گا، باپ جیسے بیٹے کو، تو یوں الگ بات ہے، افسر اپنے محکوم کو وہ ضرورتاً سختی کرے گا، لیکن جنرلی سمجھانا جہاں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں جو امر بالمعروف، اس میں نرمی ہی کارآمد ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کوئی ناراض ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ یا غور کر لے کہ اگر ظن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا اپنی غلطی سے، باز آ جائے گا برائی سے، تو اس کو پھر تو سمجھانا واجب ہو جائے گا، ورنہ واجب نہیں ہوگا، مستحب پھر بھی ہے کہ اس کو سمجھائے۔ اگر وہ غصہ آ جائے تو آپ غصے میں نہ آئیں، اور کیا کریں، تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ عرض ہے کہ جیسے ابھی استاد صاحب نے آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا خون آلود کپڑوں کے حوالے سے، تو کیا خون آلود کپڑے پہن کے جب نماز کا وقت ہوا اور جماعت کا وقت ہے، تو اسلامی بھائی مسجد کے استنجا خانے یا غسل خانے تک جا کے، چونکہ وہ غسل خانے میں جائیں گے، غسل کریں گے، صاف کپڑے پہنیں گے اور اس کے بعد جماعت میں شریک ہوں گے، تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ایسا کرنا کیسا مسجد کے اندر؟ مسئلہ یہ کہ غسل فرض نہیں ہو جاتا، اگر کہیں خون لگ گیا تو اتنی جگہ دھو لے، پاک کر لے اس کو، اگر کنفرم ہے کہ لگ گیا وضو کر لے۔ اب اہتمام کے ساتھ غسل کرے گا تو دیر لگے گی، پانی بھی کافی صرف ہوگا۔ ایسا حضور دیکھا گیا کہ بعضوں کا جب مطلب بڑی کھالیں اٹھاتے ہیں تو مطلب کم از کم پیٹ سے نیچے کا حصہ تقریباً خون آلود ہو چکا ہوتا ہے، اور جیسی صورت تب بھی غسل فرض نہیں ہوگا، پورا خون میں نہ آ گیا تب بھی غسل فرض نہیں ہوگا، پورا اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ فنائے مسجد میں جا کے مسجد کا غسل خانہ استعمال کرنا، ہاں ظاہر غسل خانہ ہے اسی لیے مسجد کے۔ جزاک اللہ خیر۔ نماز پڑھنی ہے نا اس کو، تو نماز کے لیے اہتمام کرے گا، تو جیسے استنجا خانے میں تو کچھ نہ کچھ پانی سے، استنجا کا مطلب یہی ہوتا ہے پاک کرنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد۔ جدول کے مطابق 26 ماہ میں ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا۔ اس قافلے میں تو سفر کر لیا ہوگا، لیکن 26 ماہ سے زیادہ ہو تو بھی معاف ہے۔ لبیک باپا، جسے آپ معاف کریں معاف ہے۔ ہاں نہیں، میں جدول کا ہی بولا، 26 ماہ میں جدول کے مطابق، آپ نے جدول کے مطابق جب بھیجا تو وہ آپ کو اسپیشلی، اگر کوئی آپ ایسی خصوصی شخصیت ہے کہ خصوصی آپ کے ساتھ حاضری ہوتی ہے مجلس کی، اور وہ آپ کو پیش کرتے ہیں درخواست کہ آپ سفر فرما لیجیے۔ باپا خصوصی جو ایسے خصوصی، مطلب وہ والے خصوصی نہیں، یہ کچھ اور خصوصی، ان کا تو کوئی قافلہ بھی خصوصی ہونا چاہیے، کوئی 41 ماہ، کوئی ڈبل 26 جو ماہ۔ آپ نے وہ والے خصوصی فرمایا، یہ نہیں یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ والے۔ ان میں سے کس کو پتا چلے گا وہ آج والے شاید وہ کون؟ خصوصی ہیں بھی نہیں، یہ تو اتنا تو سمجھتے ہوں گے بھائی خصوصی عیسائی بھائی کون ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، سب نہیں سمجھتے، گونگے بہرے یہ خصوصی اپنے
کہلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، جیسا بھی آپ نے جماعت کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمایا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کھال کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ کٹنا شروع بھی نہیں ہوتی، جب سے ہم وہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے۔ اب ایک شخص سے اس کے کپڑے پورے خون کے اندر ہیں، کپڑے کے ساتھ اس کا جسم بھی خون میں ہے، کہ وہ کھال کو بیچ میں رکھ کر لا رہا ہوتا ہے، پورا جسم اس کا خون کے اندر ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو پاک کرے گا تو کم سے کم 10 منٹ لگیں گے، اور کھال جب تک 1.5 گھنٹے سے کھڑا ہوا لیکن بس 5 منٹ اور لیٹ کرے گا تو کھال مل جائے گی۔ اب وہ کھال چھوڑ کر آ جائے یا پھر اس کا 1.5 گھنٹے کی محنت بھی ضائع ہوگی۔ نماز قضا ہو رہی ہو تو کیا کرے گا؟ کھال قضا کرے گا، نماز قضا کرے گا؟ کھال قضا کر دے گا۔ اس طرح جماعت بھی جا رہی ہے تو وہ درخواست کر دے جس کی کھال ہے کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کوئی اتنا سنگ دل تو نہیں ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کھال نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کھال لے کر چلیں اور جماعت ترک کر کے اور کھالی کو چین کے لے جائے، تو نہ جماعت رہی نہ کھال رہی، تو اس سے نہیں کہ جماعت پر ڈن کرے آدمی۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر کھالیں جمع ہوئی بھی ہوتی ہیں، اب اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے سارے مسجد میں چلے جائیں گے، اب وہ کھالے کوئی اٹھا کر لے جائے، اس طرح کا ہم لوگ اس صورت میں کیا؟ اس کے امین ہیں کھالیں جو ہے نا آپ کے پاس، یہ تو نقصان اگر واقعی ہو رہا ہے ایسا، پھر تو ترک جماعت کا یہ عذر بن جائے گا۔ اگر ایسی صورت میں مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں تو نمازی آئیں گے اور نمازی آ کر دیکھیں گے یہ لوگ نماز نہیں پڑھ عملی کر لی جائے جو تنفیر عوام کا باعث نہ ہو، اور غالباً کوئی ایک بیٹھا ہوگا نا کھالوں کا پہرا دیتے ہوئے، تو میرا خیال ہے لوگ بھی اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ کھالوں کا خیال رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں حکمت عملی یہ کہ اگر ایسے میں کوئی شیوڈ مل جائے نا تو اس کو بٹھانا چاہیے۔ با امامہ کو ہر ایک کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی نا کہ کھالوں بولا جائے مولانا نے جماعت نکال دی ہو ایک، ہاں اگر ایک کے لیے حفاظت ممکن نہیں ہے پھر 2 ہوں، یعنی کہ ڈھیر سارے بیٹھے ہوں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر جتنوں کی ضرورت ہے اتنے کھالوں کا، چاہے ایک کھالو، اس کی اجازت اس کو مل جائے گی، جبکہ اس کا ضائع ہونے کا یہ خطرہ ہے کہ واقعی ہمارے ہاں تو یہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی لوٹے نا تو بھنگی کو بھی موقع ملتا تو ٹوکری میں ڈال کے سرکا کے بھاگ جاتا ہے، بھنگی بھی تو چوریاں کرتے ہیں۔ بابا ہم ایسی جگہ پر تھے جہاں پر ہر کھال کے پاس ایک شخص کو بیٹھنا پڑتا تھا اور کٹنے سے پہلے بیٹھنا پڑتا تھا۔ کٹنے والا جو مسئلہ ہے نا یار، اس میں تھوڑا کلام ہے، کیونکہ یہ آپ چندہ کر رہے ہیں، یہ عطیہ جمع کر رہے ہیں، یہ مباح ہے۔ ابھی اس عطیے پر آپ کا قبضہ نہیں ہوا کہ یہ آپ کے پاس امانت آ گئی اور اب اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے قبضے سے پہلے ہی یہ جماعت آ گئی تو جماعت کا واجب ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ مستحب کے لیے جماعت ترک کرنے کی اجازت تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ 5 کھالوں پر 5 اسلامی چاہے 105 ہو، جو کھال دے رہا پسر ہی جائے، کیا پتا کہ مولانا میں تو اس کو دوں گا، آپ کیا کر لو گے؟ بابا جو صورت یہ بیان کر رہے ہیں اس میں یہ کہ اگر کھال ایسی جگہ سے مل رہی ہے کہ 2 مسجدیں تقریباً برابر فاصلے پر ہیں اور نمازوں کے جماعت کے ٹائم میں بھی فرق ہے، تو آپ ایک میں اگر جلدی جماعت ہو رہی ہے تو ایک اسلامی وہاں سے پڑھ کر آ جائے، وہ کھال پر کھڑا رہے، دوسرا اسلامی دوسری باری باری کرتے بھی ہوں گے، حساس اسلامی میں کرتے ہوں گے، جس کو نماز پڑھنی ہوتی ہے نماز جماعت ترکیب بنا لیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھال کٹنے سے پہلے کھڑے ہوئے آخر تک کھڑے رہے پھر بھی کھال نہیں ملتی، نہیں ملی، بھیج دیتے ہیں، یہ تجربہ اس طرح ہوتا ہے۔ ہاں ایک حصے دار بھی منع کر دے یا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ہم کو اللہ کی رضا چاہیے، کھال بھی اللہ کی رضا کے لیے چاہیے۔ جماعت کا تو ایسا ہے کہ یار جذبہ اللہ نصیب کرے، خود جامعات کے طلباء جو ہوتے ہیں وہ کون سی جماعت سے نماز، ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، خدا جانے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، بعض ایسے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، فجر میں سوئے رہتے ہوں گے بعض، اب نمازوں کا جذبہ اللہ نصیب کرے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے بر سو میں نمازی بن نہ سکا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، یہ عرض کرنی ہے کہ جو بھی اسلامی بھائی کو دعا کے لیے مقرر کر دیا جائے کہ آپ دعا کروائیں، اگر وہ یہ کہے یا اللہ عز و جل یہ تیرے گناہ گار بندے اور گناہوں سے لٹڑے گندے گندے ہاتھ اٹھائے، ایک تو یہ، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہے یا اللہ عز و جل تو ہماری حتمی مغفرت فرما۔ اب ایک تو یہ آدمی دوسروں کو گناہ گار ٹھہرا رہا ہے، اور پھر گندے گندے کالے کالے لٹڑے ہاتھ، اور پھر اس کے بعد حتمی مغفرت فرما۔ اب باپا حتمی کا بھی ارشاد فرمائیے گا کہ حتمی کلام کس پہ فرمایا جاتا ہے، اور عرض کرنی رب سے آیا کہ یہ کہنا درست ہے، اور پھر وہ جو دعا کروانے والا آدمی ہے کیا اس کو حق ہے کہ وہ دوسرے کو گناہ گار ٹھہرائے؟ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، یہ ذوق نعت کا شعر جو ہے نا، گناہ گاروں چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ یہ ہاں بھائی ساحل، حسن رضا خان گناہ گاروں کو بلا رہے ہیں، لبیک، سب سے پہلے تو میں ہوں۔ تو یہ ایک تو ہوتا نا کہ وہ سامنے کی جو ہے گناہ گار، تو وہ بھی راستین چڑھائے گا کہ بدکار بتاتا ہوں میں گناہ گار ہوں، اور ایک یہ کہ یا اللہ ہم گناہ گار تیرے دربار میں حاضر ہیں، تو اس میں کوئی بھی برا نہیں مانتا ہے نا۔ یہ سے مراد یہ اور میں نیکوکار یہ نہیں ہوتا، یہ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شامل کر کے وہ سب کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایسا کون کہے گا کہ تم لوگ سب گناہ گار ہو میں نیک ہوں؟ حتمی مغفرت کا کیا حرج ہے کہنے میں؟ یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 823 پر لکھا ہے، حدیث میں ہے جو 40 قدم جنازہ لے چلے اس کے 40 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث میں ہے جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ جوہرہ عالمگیری در مختار وغیرہ کے وہ حوالے اور نیچے تخریج بھی ہے۔ الجوہرۃ النیرہ کتاب الصلاۃ باب الجنائز صفحہ 139۔ حتمی میں نے فائنل، تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنا کہ یا اللہ میری حتمی مغفرت فرما، یا اللہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، یہ بھی تو فائنل کا بھی فائنل ہے، یہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا بس۔ یا اللہ تو بے حساب بخش دے، حالانکہ میزان قائم ہوگی پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بے حساب بخش دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو سبھی کو بے حساب بخش دے، ہر بندے کو بے حساب بخش دے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ حساب تو ہوگا قیامت کے دن، جس کا ہوگا ہوگا، جس کا نہیں ہوگا، جس پر کرم ہوگا، تو ایک تعداد ہے جو بے حساب بخشی جائے گی، تو اس میں یا اللہ ہم کو بھی شامل کر لے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے پاپا جان، ہمارے ہاں جامعۃ المدینہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ لیٹ آتے ہیں تو اساتذہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ لیٹ کیوں آئے، تو جواب بس اوقات یہ بولتا ہے کہ آنکھ دیر سے کھلی۔ اب اگلا سوال ان سے یہ کیا جائے کہ نہیں کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں، اگر یہ سوال کیا جائے تو آگے سے وہ کہہ دیں گے نہیں آنکھ دیر سے کھلی تھی، نماز قضا ہوگی تو گناہ کا اظہار ہو جائے گا، تو یہ سوال فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جی، اب اس کے ذمے ادب سکھانا ہے، اور نماز کی وہ تفتیش اس کے ذمے ہے، ایک تو اس کا پوچھنا، مگر ہمارے ہاں یہ شاید اس ذمے ہوتا نہیں ہے پوچھنا، اس لیے اس کے عیب کھلے گا اس کا، اور وہ گناہ کا اظہار کر بیٹھے گا۔ بلکہ اب وہ تو پھنسا ہی پھنسا نا، استاد نے پوچھا، اگر یہ جہاں ٹالم ٹول کرے گا تو سمجھ جائے گا استاد کہ نہیں پڑھی، مزید اس کو ذلیل کرے گا، اور پھر پوچھتے بھی سب کے سامنے ہوں گے، تو اس لیے ایسا سوال، بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یار یہ بھی مت کہو کہ آپ اجتماع میں آتے ہیں، کیونکہ گھبرا کر وہ کہہ دے گا کہ ہاں میں تو آتا ہوں، مدنی مذاکرے میں آتے ہوں، گھبرا کر کہہ دے گا ہاں آتا ہوں،
मदनी मुज़ाकरे में आया करो, इज्तिमा में आया करो, तो वो खुद ही बोलेगा हाँ हाँ मैं तो आता हूँ, वो एक अलग बात है। हमें ऐसे सवालात तो खैर इस तरह के सवालात तो इतने हैं मुआशरे में जो सामने वालों को गुनाहों में डालते हैं। अगरचे ये सवाल, मगर ये जो है ना कि तुमने नमाज फजर की पढ़ी नहीं पढ़ी, ये सवाल करने वाले पर शायद हुक्म लगेगा, इसलिए कि कुरान करीम में वला तजस्ससू, और तजस्सुस मत करो यानी गुनाहों की टोह में मत पढ़ो, तो ये गुनाह की टोह है कि तूने यानी इसको शक पड़ा इस पर, जब ही तो पूछा ना कि नमाज लगता है इसने नहीं पढ़ी। बाबा जो सूरत अभी इन्होंने बयान फरमाई है कि वो तालिब इल्म लेट आया और उधर ये बयान किया कि आँख नहीं खुली, तो जो हुसास मतलब साथीज़ा होते हैं तो वो मतलब उसने जन काम कर लेते हैं कि फजर के बाद सो गया होगा, तो उसी के मुताबिक फिर गुफ्तगू करते हैं कि फजर के बाद अगर आप सोए थे तो किसी को कहते हैं आपको उठा देता, ये फजर के बारे में फिर सवाल वो नहीं करते। हाँ, फजर के बाद सो गया होगा तो फिर हरज नहीं है, फजर के बाद उम्मन सो जाते हैं। जी सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार पापा जान, कुछ एक नाकिस मदनी मशवरा। मदनी मशवरा, लफ्ज़ मदनी से पहले नाकिस मशवरा। जज़ाकल्लाह। जो हमारा सिलसिला 10:10 पे होता है मदनी मुज़ाकरे वाला, इसमें भी कुछ कमज़ोरियाँ जो हैं बाज़ जामियात में हैं, अगर इसको भी किसी हवाले से दूर कर दिया जाए और आप इस बारे में कुछ मदनी फूल भी इरशाद फरमा। ये सारा ना कि इसमें असातिज़ा पर होता है, अगर जहाँ का उस्ताद एक्टिव होता होगा ना, वहाँ का एक भी तालिब इल्म जो है वो महरूम नहीं रहता होगा। जहाँ उस्ताद खुद ही मतलब यानी कि आगे पीछे हो जाता होगा तो बेचारे शागिर्द तलबा क्या करेंगे, ऐसा होता होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें हिकमत होती है, हर काम में हिकमत होती है, मदनी फूल होता है उसमें भी हिकमत होती है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती है ना वजह। तो इसकी मिसाल एक देता हूँ कि जब हम सादिसा में थे तो यहाँ मदनी मरकज़ में काफ़िला कोर्स करने के लिए हाजिर हुए ना, तो यहाँ के जो शीशे उतारे जा रहे थे ना, तो वो प्लास्टिक लगाया जा रहा था, तो बाज़ सलाम भाई से सुनने में आया कि यार ये क्या, ये तो लाखों नुकसान है, ये लाखों का शीशा उतारा जा रहा है, सही भी है, इसमें ये है ये है ये है। लेकिन जब बाद में पता चला कि इसमें हिकमत अमली क्या है, और बापा आपकी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हिकमत अमली ता फरमाई, आपको एक नेमत उज़्मा है, तो इस बारे में पता चला तो फिर कहते हैं यार वाकई बापा की हिकमत है। बापा की हिकमत अमली नहीं है ये, हमें ये पता चला था कि बापा की तरफ से हुक्म है कि शीशे उतार दिए जाएं। किसी सिक्योरिटी के माहिर ने, ये उन दिनों हमको मतलब बहुत तशवीश हुई थी जिन दिनों कहीं बहुत बड़ा धमाका हुआ था और शीशे टूटे थे और बहुत नुकसान हुआ था अपने बाबुल मदीना में। उस वक्त किसी सिक्योरिटी अफसर ने अपनी तवज्जो दिलाई थी, अफसर ने मतलब है माहिर है, उसने कहा तुम लोग ये यूँ कर लो, ये जिस दिन अल्लाह ना करे वो करीब में धमाका और ये कांच टूटे ना और इज्तिमा हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा ना, तो जो जानी नुकसान होगा ना वो वाकई काबिल तसव्वुर नहीं होगा। एक तो कांच ऊपर से गिरे, इससे ज़ख्मी होना अलग, फिर घबरा के भागना, कांच की वजह से भागेंगे वरना नहीं भागेंगे। फिर जो कुचल के शहादतें होंगी ना, भगदड़ में ये होता है जहाँ ज़्यादा भीड़ हो ना, तो इसलिए वो इसके पेश नज़र चाहे लाख खर्चा हो या करोड़ खर्चा हो, जान बोलते हैं कीमती होती है, कीमती नहीं अनमोल होती है, इस कीमत से वो जान फिर थोड़ी पलट के आएगी। तो इसलिए वो तो जो भी इस तरह के काम किए जाते हैं, यह हमारे यहाँ मामूल है कि शरई रहनुमाई ली जाती है, नहीं पता चलता कि कौन क्या कर रहा है। अब एक को मना किया, दो को मना किया, तो तीसरा आता है तो वो गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ का स्टाइल ये कि एक बार यही फैज़ान मदीना जब ज़ेर तामीर था, तो एक पानी का टंकी रखने के लिए वो ईंटों की एक छोटी सी वो ईंटें रख दी गई थी, एक फिक्स कर दी थी जगह, वो टाकी थी, सब वो मस्जिद की नीयत हो चुकी थी, ज़रूरतन तामीरात के लिए उसकी जगह थी। तो वो जगह उन दिनों फर्श भी पक्का नहीं था, यानी कि वो टाइलें वगैरह नहीं लगी हुई थी। अब एहतिकाफ का ज़माना था, तो वहाँ इस जो मोतकिफीन थे वो थूकते थे, पीक निकालते थे, थूकते थे। अब मैं क्या करूं, फिर एक बार मैंने ये तरकीब बनाई,
ظہر کی نماز کے بعد، کیونکہ ظہر کی نماز میں حاضری معتکفین کی رات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، رات کو یہ بیچارے سو جاتے ہیں ایک تعداد. تو اچھا، اب ان دنوں پردے بھی لٹکاتے تھے اعتکاف کے، تو میں نے اعلان کیے، خوب اعلان کیے. جب شورا بھی نہیں بنی تھی، یہ زیر تعمیر تھا فیضان مدینہ، آپ لوگوں کا بلکہ جامعۃ المدینہ کا وجود بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں بنے تھے ان دنوں. اچھا، میں نے بہت مطلب میں نے زور لگایا سب جمع ہو جائیں، مجھے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے، آ جاؤ آ جاؤ. اچھا، پھر خیمے تلاش کر لیے ان کے کپڑے کے جو لٹکے ہوئے تھے، سب میں دیکھ بھال لیا. جب یہ پورا بھر گیا، معتکفین جمع ہو گئے، کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی نہیں ہے. اب میں نے مسئلہ بتایا یہاں تھوکنے کا، سمجھے، ان کو سمجھایا. آپ یقین مانے نہ مانے، یہ میں جب سمجھا چکا نا، یا اسی دوران غالباً میں سمجھا چکا تھا ایسا، اسی دوران ایک پتہ نہیں کوئی بیگ کے اندر تھا یا دیگ کے اندر تھا، کہاں سے تھا، وہ برآمد ہوا، وہ نکلا اور وہیں آ کر اس نے تھوکا. میں نے کہا یار یہ حالت ہے. ایک بیچارہ جو رہ گیا. تو اب یہاں تو ہمارے پاس طلبہ ہیں کتنے اس وقت، ہمارے پاس طلبہ ہزاروں ہیں. اب یہ بیچارے گنتی کے ہیں، اس میں بھی اب بج گئے رات کے 12:30. اب اس میں کتنوں کا ذہن حاضر ہوگا، کتنوں کا غیر حاضر ہوگا، سمجھے. یعنی یہ تسلیم بھی نہیں کرتے. آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں تجھ سے پیغام، وہ ہمیں بار بار سمجھانے والے. ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول.